بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیون سے۔ آج ہم بات کریں گے فیمیل ہارمون پر۔ ہارمونز کیا ہیں؟ ہارمونز وہ کیمیکل ہیں جو آپ کے خون کے ذریعے آپ کے اعضاء، جلد، پٹھوں اور دیگر ٹشوز تک پیغام لے کر جاتے ہیں اور آپ کے جسم کے مختلف افعال کو مربوط کرتے ہیں۔ یہ سگنل آپ کے جسم کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ ہارمون زندگی اور آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سائنسدان اب تک جسم میں 50 سے زیادہ ہارمون تلاش کر چکے ہیں۔ خواتین کے ہارمون میں بنیادی طور پر ایسٹروجن اور پروجسٹیرون شامل ہوتے ہیں، جس میں ٹیسٹوسٹیرون بھی ایک کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہارمون تولیدی صحت، نشو و نما اور دیگر مختلف جسمانی افعال کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں خواتین ہارمون کی اگر افعال کی بات کریں، ایسٹروجن یہ خواتین کا سب سے بڑا ہارمون ہے جو تولیدی اور جنسی نشو و نما کے لیے ذمہ دار ہے۔ بشمول بلوغت، حیض، حمل۔ ایسٹروجن دماغ، قلبی نظام، عضلاتی نظام، جلد اور پیشاب کی نالی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ پروجسٹیرون کی اگر بات کریں، بیضہ دانی کے بعد بیضہ دانی حمل کے دوران نال کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ پروجسٹیرون بچہ دانی کو فرٹیلائز انڈے کے لیے تیار کرتا ہے اور حمل کو سہارا دیتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون کی بات کریں، اگرچہ یہ اکثر مردوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، خواتین میں بھی ٹیسٹوسٹیرون کی تھوڑی مقدار پیدا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ یہ موڈ اور جنسی ڈرائیو کو متاثر کرتے ہیں۔ ہارمون کردار، اس کے اثرات کی اگر بات کریں، یہ مینسز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسٹروجن اور پروجسٹیرون ماہواری کو منظم کرنے میں کلیدی کھلاڑی ہیں۔ تولیدی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ہارمون خواتین کی تولیدی نشو و نما اور کام کے لیے ضروری ہیں۔ دیگر جسمانی افعال کی بات کریں، ایسٹروجن مختلف نظاموں جیسے دماغ، قلبی نظام اور جلد کو متاثر کرتے ہیں۔ مینوپاز میں ان کا رول ہوتا ہے۔ مینوپاز کے دوران ایسٹروجن کی سطح میں کمی آتی ہے جو مختلف اعمال جیسے گرم، چمک، موڈ میں تبدیلی اور ہڈیوں کی کثافت میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ حمل کے دوران اس کے رول کی بات کریں، حمل کو برقرار رکھنے کے لیے ایسٹروجن اور پروجسٹیرون دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بلوغت کی بات کریں، پیٹوٹری ہارمون LH اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون FSH پیدا کرتا ہے جو بلوغت کے دوران ایسٹروجن اور پروجسٹیرون کی پیداوار کو تحریک دیتے ہیں۔ ہارمونل عدم توازن کی اگر بات کریں، کم ایسٹروجن کے نتیجے میں بے قاعدہ پیریڈ، اندام نہانی کی خشکی، موڈ میں مختلف تبدیلیاں اور دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کم پروجسٹیرون بھاری یا بے قاعدہ ادوار اور زرخیزی کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ عدم توازن آپ کے میٹابولزم کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے تھکاوٹ، ویژن میں تبدیلی اور موڈ میں تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہارمونل کیمیائی میسنجر ہیں جو آپ کے جسم میں مختلف افعال کو مربوط کرتے ہیں۔ کئی غدود، اعضاء اور نشو و نما ہارمون بنانے اور جاری کرتے ہیں، جن میں بہت سے آپ کو اینڈوکرائن سسٹم بناتے ہیں۔ خواتین میں ہارمون کا عدم توازن تب ہوتا ہے جب خون میں ہارمون اصل سطح سے اوپر اور نیچے ہوں۔ یہ اینڈوکرائن سسٹم میں غدود کے ذریعے تیار کردہ کیمیکل ہیں جو ٹشوز، فلیات، اعضاء کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہارمون بہت سے ضروری جسمانی افعال کو منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے موڈ، جسمانی درجہ حرارت، نیند، دل کی دھڑکن، ترقی، تناؤ اور تولیدی سائیکل شامل ہیں۔ خواتین میں ہارمون کی سطح عام طور پر بعض اوقات بہت ذرا تعارف آتا ہے، جیسا کہ حیض، حمل یا مینوپاز کے نتیجے میں۔ خواتین میں ہارمونل عدم توازن ترقی کے ہارمون، اسٹیرائڈ ہارمون، ایڈرینالین، انسولین، ایسٹروجن، پروجسٹیرون، بیضہ دانی سے پیدا ہونے والا ایک ہارمون تندیز کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اہم ہارمون کا عدم توازن شدید اینڈوکرائن حالات کا باعث بن سکتا ہے، جن کے لیے عام طور پر طبی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہارمونل عدم توازن کی وجہ سے عام اینڈوکرائن حالات جیسے کہ شوگر، ہائپوتھائرائڈزم اور ہائپوگوناڈزم اور اینڈرینل کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم علامات کی بات کریں، ہارمونل عدم توازن کی کئی علامات اور نشانی ہیں، جن میں بھانج پن، جنسی سرگرمیوں میں دلچسپی کم ہونا، رات کو پسینہ آنا، افسردگی، سوجن چہرہ، ویژن میں کمی، کمزور ہڈیاں وغیرہ شامل ہیں۔
ہومیوپیتھی خواتین میں ہارمون کے متوازن کے لیے حیرت انگیز طور پر کام کرتی ہے. یہ خواتین کی زندگی کے تمام مراحل میں مدد فراہم کرتا ہے. عمل اور ولادت سے لے کر بڑھاپے تک کے چیلنج کے مختلف مسائل کو حل کرتا ہے. ہومیوپیتھی علاج خواتین کی صحت کے لیے مناسب مدد فراہم کرتے ہیں. بلوغت، ماہواری، حمل، مینوپاز کے دوران ہارمون سے متعلقہ علامات کو کم کرتے ہیں. صحیح ہومیوپیتھی علاج کے ساتھ جسم اور دماغی کیمیکل کے استعمال کے بغیر سفر کرتی ہیں اور مشکل سے اپنے ہارمون کی تجلی کو محسوس کرتی ہیں. بہترین ہومیوپیتھی کلینک پر جائیں اور کچھ ہومیوپیتھی علاج ہیں جنہیں آپ ڈاکٹر کی مدد سے ہم آزما سکتے ہیں. ہم سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میڈیسن لیکسیز ہے. یہ ایک ہومیوپیتھی علاج ہے جو سانپ کے زہر سے حاصل ہوتا ہے. جن خواتین کو گرم فلیشز کا سامنا ہوتا ہے، جو تنگ کپڑوں اور گرمی سے ان کی طبیعت پہ خراب ہو جاتی ہے، لیکسیز سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یہ بغیر وہ توازن دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. ایسے پہلے کے تناؤ، تکلیف دہ ادوار اور مینوپاز کی علامات بشمول گرم فلیشز کو سنبھالنے میں مدد کے لیے 4 متاثر کن ہومیوپیتھک علاج موجود ہیں. ہومیوپیتھی کے تناؤ کے علاج کی اگر بات کریں، بہت سی خواتین کو مینسز سے پہلے تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ماہانہ ہارمون کے اتار چڑھاؤ موڈ یا توانائی کو متاثر کرتے ہیں، جبکہ کچھ خواتین کا بدلاؤ ہارمونل تبدیلیوں کے وابستہ دیگر علامات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دوسری میڈیسن پلساٹیل ہے. ان خواتین کے لیے ہارمون عدم توازن کے لیے ایک مؤثر ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو پری مینوپاز کے مراحل کے دوران ہلکی رونے والی اور سردی سے حساس خواتین ہوتی ہیں. کہ ہومیوپیتھک علاج بے خوابی اور خالی نیسٹو سنڈروم کے معاملات میں مددگار ہے. سیپیا تیسری میڈیسن ہے جو استعمال کی جاتی ہے. یہ ہومیوپیتھک میڈیسن مینوپاز ہارمونل عدم توازن کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ ان خواتین کے لیے مفید ہے جو سردی اور تھکن محسوس کرتی ہیں. سیپیا ایک ہومیوپیتھک علاج ہے. خواتین کو ان کے جذبات پر قابو پانے، انہیں استحکام اور ہارمون کو متوازن کرنے میں مدد دیتی ہیں. سیمیسیفیوگا استعمال کی جاتی ہے ان خواتین کے لیے توجہ کی جاتی ہے جو پری مینوپاز کے دوران سر درد کا شکار ہوتی ہیں. سر درد کی خصوصیت گردن کے دائیں جانب درد سے ہوتی ہے جو اکثر دائیں کندھے تک پھیل جاتا ہے. ہومیوپیتھک علاج خواتین میں ہارمونل عدم توازن کے لیے حیرت کے طور پر کام کرتا ہے. ہومیوپیتھک علاج میں سیمیسیفیوگا، سیپیا، پلساٹیلا، لیکسیز سے توازن بحال کرنے، ہارمون کو سراہد دینے میں مدد مل سکتی ہے. جامعی علاج میں خواتین بہترین ڈاکٹرز کی مشورے سے عمل کریں اور ہم ہارمون کو بحال کرنے، جسم کو قدرتی عمل کو سراہد دینے کے میں ہومیوپیتھی آپ کی مدد کر سکتی ہے. نیٹم میں آپ کے غم، تناؤ، جذباتی صدمے کی وجہ سے ہارمونل عدم توازن کے لیے ایک کلیدی ہومیوپیتھی میڈیسن ہے. یہ ان لوگوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے جو اپنے جذبات کو اندرونی بناتے ہیں، جس سے ہارمونل میں خرابی پیدا ہوتی ہے. جذباتی رکاوٹوں کو دور کرنے، ہارمونل امانگی کو بحال کرنے میں نیٹم میں بہت مددگار ہے. کلکیڈیا کارب ان افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو وزن میں اضافے، تھکاوٹ یا تھائرائیڈ کے مسائل سے شکار ہوں. یہ اکثر ان لوگوں کے لیے توجہ کی جاتی ہے جو کمال پسند، فکر مند اور سردی کے لیے حساس ہوتے ہیں. کلکیڈیا کارب ہارمون کو دوبارہ متوازن کرنے اور مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں جسم کو مدد فراہم کرتی ہے. گنیشیا ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو غم، نقصان یا جذباتی ہلچل کی وجہ سے ہارمونل عدم توازن کا سامنا کر رہے ہیں. ان افراد کے لیے مثالی ہے جو ہارمون کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے موڈ میں تبدیلی، اضطراب اور بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں. گنیشیا جذباتی انتشار کو دور کرتی ہے اور ہارمونل توازن کو متوازن کرتی ہے. سورا استعمال کی جاتی ہے جب ان عوامل کے ساتھ جلد کے مسائل ہوں، ویکسینیشن کے اثرات ہوں یا ہارمونل کارٹونز کے متعلق ہارمونل عدم توازن کے لیے ایک طاقتور ہومیوپیتھک علاج ہے. ہارمونل محاسوں، بالوں کی غیر معمولی نشوونما یا قوت مدافعت کے مسائل والے افراد کے لیے اس کی سفارش کی جاتی ہے. سوجا ہارمونل عدم توازن کی بنیادی وجہ کو حل کرتی ہے اور اندر سے شفا فراہم کرتی ہے. ہارمون اور رحم کی صحت کے لیے ہومیوپیتھک علاج کو اپنی صحت کے معمولات میں شامل کریں اور ہارمونل توازن کو بحال کرنے کا ایک نرم اور مؤثر طریقہ فراہم کرتا ہے. ہارمون مدر ٹنکچر آپ کے لیے بڑی مدد فراہم کر سکتے ہیں. ان میں اشوکا کیو، ارٹیڈس فیرونیسا اور ہیلینوائز
کیوں استعمال کی جاتی ہیں۔ علامات: حیض کے متعلق علامات: حیض کا بے قاعدہ ہونا، حیض کا بہت زیادہ کم ہونا، حیض کے دوران سخت درد ہونا، حیض سے پہلے یا دوران موڈ میں تبدیلیاں پیدا ہونا، رحم کے متعلق مختلف علامات ہونا، رحم کی سوجش ہونا، یوٹرس کی کمزوری یا نرمی ہونا، فائبرائڈ ہونا، لیکوریا ہونا، پانی کا بہت زیادہ اخراج ہونا، چہرے پر پلاہٹ ہونا، کمزوری یا سستی ہونا، رحم کے متعلق مختلف علامات ہونا، کمر میں درد ہونا جو ٹانگوں تک جائے، حیض کے ساتھ ذہنی پریشانی وغیرہ ہونا۔ اور اس کے ساتھ اور علامات: رحم یا کلیدی نظام میں مختلف خرابیاں پیدا ہونا اور بار بار حمل کا ضائع ہونا، حیض سے پہلے کمزوری، چکر، بیہوشی، حیض کا نہ آنا یا بہت سے دیر سے آنا اور بہت زیادہ مقدار میں حیض آنا، جسمانی کمزوری ہونا، خون اور نظام ہضم خراب ہونا، خون کی کمی ہونا، بدمزگی ہونا، پیٹ کھانے کے بعد پیٹ پھول جانا اور تکن کے بہت زیادہ اثرات ہونا۔ ان تمام علامات کے لیے یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں۔ یاد ہے کہ تمام میڈیسن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ یہ تمام میڈیسن آپ کے علم کے لیے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں ان تمام علامات کا علاج موجود ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔